190 ملین پاؤنڈ کیس جسے القادر ٹرسٹ بھی کہتے ہیں، سربراہ پاکستان تحریک انصاف، سابق کرکٹر اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف مبینہ بدعنوانی کے الزامات پر مبنی یہ کیس ہے۔ یہ کیس اس وقت سامنے آیا تھا جب برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA نے بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض سے 190 ملین پاؤنڈ جو تقریباً 50 ارب روپے بنتے ہیں کی رقم ضبط کی، اور یہ رقم حکومت پاکستان کو واپس کی گئی۔ کیس کا پس منظر کیا ہے؟ سابق کرکٹر عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی پر یہ الزام ہے کہ اس رقم کو قانونی حیثیت دینے کے عوض بحریہ ٹاؤن سے اربوں روپے مالیت کی اراضی حاصل کی گئی۔ یہ اراضی القادر یونیورسٹی کے لیے مختص کی گئی تھی، جس کے ٹرسٹیز میں عمران خان اور بشریٰ بی بی شامل تھے۔ معاہدہ اصل میں تھا کیا؟ برطانوی نشریاتی ادارے کی ایک خبر کے مطابق حکومت پاکستان نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA سے موصول 190 ملین پاؤنڈ کی رقم کو بحریہ ٹاؤن کراچی کے سپریم کورٹ میں واجب الادا 450 ارب روپے کے تسویے یعنی سیٹلمنٹ میں ایڈجسٹ کیا، جس پر اعتراضات اٹھائے گئے کہ یہ رقم تو پاکستان کے قومی خزانے میں جمع ہونی چاہیے تھی۔ ایک اور بڑا الزام بانی PTI پر یہ ہے کہ اس معاہدے کو عمران خان نے اپنی حکومت میں اپنی کابینہ سے خفیہ رکھا یا منظوری کے عمل میں بے ضابطگیاں کی، جس سے قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ کیس کی تحقیقات شروع ہوئی اور قومی احتساب بیورو نیب نے اس معاملے کی تحقیقات کا آغاز کیا۔ عمران خان، بشریٰ بی بی، ریئل اسٹیٹ ٹائکون اور دیگر کو ملزم نامزد کیا گیا۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق ملک ریاض اور ان کے بیٹے احمد علی ریاض کو عدم حاضری پر ایک موقع پر اشتہاری بھی قرار دیا گیا۔ ریفرنس میں اہم گواہان، جس میں سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک، سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال نے بھی بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں گزشتہ سال 27 فروری کو فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ احتساب عدالت میں اس کیس کی 1 سال تک 100 سے زائد ہیئرنگز جاری رہیں۔ 13 نومبر 2023 کو نیب نے عمران خان کی گرفتاری ڈالی اور اڈیالہ قید خانے میں 17 دن تک انویسٹیگیشن کی گئی۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو دفعہ 342 کے تحت ایک سوال نامہ بھی فراہم کیا گیا، جس میں ان سے 79 سوالات پوچھے گئے۔ نیب کی پروسیکیوشن ٹیم نے دلائل دیے اور کیس حتمی مراحل میں داخل ہوا۔ اس معاملے کو مزید بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے ہم ایئر بائی ایئر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سال 2019 کی، جب NCA برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض سے 190 ملین پاؤنڈ ضبط کیے اور یہ رقم حکومت پاکستان کو منتقل کی گئی۔ سال 2022 یعنی کہ ٹھیک 3 سال بعد حکومت پاکستان نے اس معاہدے کی تفصیلات عوام کے سامنے رکھ دی اور نیب نے تحقیقات کا آغاز کیا۔ سال 2023 عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا اور عدالتی کارروائی شروع ہوئی۔ سال 2024 کیس حتمی مراحل میں داخل ہوا، جہاں نیب نے اپنے دلائل مکمل کیے اور ملزمان کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے۔ یہ کیس پاکستان کی سیاسی اور قانونی حلقوں میں اہمیت کا حامل ہے اور اس کی پیش رفت پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ یا جسے القادر ٹرسٹ کیس بھی کہا جاتا ہے، ایک اہم قانونی اور سیاسی معاملہ بن چکا ہے، جس کے نتائج پاکستان کے قانونی نظام اور سیاست پر گہرے اثرات ڈال سکتے ہیں۔ قومی احتساب بیورو نیب کی طرف سے عمران خان اور بشریٰ بی بی پر یہ سنگین اخلاقی اور اصولی الزام ہے کہ انہوں نے ریئل اسٹیٹ ٹائکون سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے سرکاری اور حکومتی اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ عدالت نے تمام شواہد اور دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ اب یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ عدالتی فیصلے میں فریقین کے دلائل اور ثبوت کس طرح وزن رکھتے ہیں۔ اگر فیصلہ عمران خان کے خلاف آتا ہے تو یہ ان کی سیاست اور تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا کہ اس کے فیصلے کو حکومت اور PTI سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، جو پاکستان کی سیاسی کشیدگی کو مزید بڑھا بھی سکتی ہے۔ حتمی دلائل جب اس کیس میں دیے جا رہے تھے تو اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ پروسیکیوشن کی طرف سے دلائل دیے گئے کہ پروسیکیوشن نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کا قیام قانونی ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کیا گیا اور سرکاری خزانے کو یعنی کہ پاکستان کے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ دفاع کے دلائل یہ تھے، یعنی کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکلاء نے یہ موقف اپنایا کہ یہ کیس سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟
نتائج کچھ اس طرف جا سکتے ہیں کہ یا تو فیصلہ حق میں آئے گا یا عمران خان کے خلاف آئے گا۔ فیصلہ اگر حق میں آتا ہے، یعنی کہ اگر عدالت عمران خان اور بشریٰ بی بی کو بری کر دیتی ہے، تو یہ ان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی اور ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ان کا سیاسی جو قد کاٹ ہے وہ مزید ٹیک آف کی طرف جا سکتا ہے۔ لیکن اگر فیصلہ خلاف آتا ہے تو یہ انہیں قانونی مسائل میں مزید الجھا سکتا ہے اور ان کے سیاسی مستقبل پر سوالیہ نشان لگا سکتا ہے۔ عوامی رد عمل کیا ہوگا؟ فیصلے کے بعد اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد ممکنہ عوامی رد عمل کیا ہوگا، سیاسی جماعتوں کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہ دونوں باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں اپنی اپنی جگہ پر۔ پی ٹی آئی کے کارکنان اور مخالفین دونوں کے لیے یہ کیس ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ امر صاف ہونا ضروری ہے کہ اگر فیصلہ عمران خان کے خلاف آتا ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا اعلیٰ عدالتی فورمز پر اپیل کر سکتے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ جس کو القادر یونیورسٹی یا القادر ٹرسٹ کیس بھی کہا جا رہا ہے، اس میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی القادر یونیورسٹی یا القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹیز ہیں۔ ٹرسٹیز کی ڈیفینیشن کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹرسٹی کوئی انڈیویجول یا بہت سے لوگ مل کر بھی ہو سکتے ہیں جو کسی ٹرسٹ کے تحت جائیداد یا اثاثوں کو قانونی طور پر کنٹرول اور مینج کرتے ہیں۔ ٹرسٹ ایک قانونی انتظام ہے جس میں ایک شخص یا ادارہ کسی اور کے فائدے کے لیے جائیداد یا اثاثوں کا انتظام کرتا ہے یا اسے چلاتا ہے۔ ٹرسٹی کے فرائض کیا ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں گے کہ ٹرسٹ کی جائیداد کا تحفظ کرنا اس کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ ٹرسٹی کو یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ ٹرسٹ کی جائیداد یا اثاثے محفوظ رہیں اور ان کا کسی بھی طریقے سے مالی یا اخلاقی طور پر غلط استعمال نہ ہو۔ ٹرسٹی کو قانون کے مطابق ٹرسٹ کے امور کو مینج بھی کرنا ہوتا ہے، یہ بھی اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے۔ ٹرسٹی کو یہ یقینی بنانا بھی ہوتا ہے کہ ٹرسٹ کے قیام کے مقاصد جو بھی تھے وہ پورے ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں اور ان فیوچر بھی وہ ہوتے رہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ تعلیمی ٹرسٹ ہے تو تعلیمی سرگرمیوں کو فروغ دینا اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہوگا۔ ٹرسٹی کو دیانتداری سے کام کرنا ہوتا ہے اور ذاتی فائدہ اگر اس کا کوئی ہے تو اس کو پس پش ڈال کر صرف ٹرسٹ کی حمایت کے لیے اور اس کو فروغ دینے کے لیے کام کرے۔ ٹرسٹ کی جائیداد کا استعمال وہ بالکل نہیں کر سکتا، چاہے وہ زمین کی صورت میں ہو، چاہے بلڈنگ کی صورت میں ہو، یا ان کے کسی بھی قسم کے مال کی صورت میں ہو۔ ٹرسٹی کو ٹرسٹ کی مالی حالت کے بارے میں مکمل اور درست حساب رکھنا ہوتا ہے اور ضرورت پڑنے پر رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے۔ ٹرسٹی کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ ٹرسٹ کی جائیداد کو بہتر طریقے سے استعمال کرے، جیسے کرایہ دینا یا لینا، خرید و فروخت کرنا یا مرمت کروانا۔ ٹرسٹی ٹرسٹ کے مالی معاملات کے بارے میں فیصلے کر سکتا ہے، جیسے سرمایہ کاری کرنا یا ٹرسٹ کے فنڈز کو کسی منصوبے پر خرچ کرنا۔ ٹرسٹی عدالت میں ٹرسٹ کی نمائندگی کر سکتا ہے اور قانونی معاملات میں حصہ بھی لے سکتا ہے۔ اگر ٹرسٹ میں اثاثے مخصوص افراد یا اداروں کے لیے مختص ہیں تو ٹرسٹی انہیں تقسیم کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ ٹرسٹی اپنے اختیارات کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ ٹرسٹی کے تمام اقدامات ٹرسٹ کے معاہدے اور مقاصد کے مطابق ہی ہونے چاہیے۔ عدالت یا متعلقہ قانونی ادارے ٹرسٹی کے اختیارات کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک تعلیمی ٹرسٹ قائم کیا گیا ہے تو ٹرسٹی کا کام ہوگا اسکول یا یونیورسٹی کے لیے زمین خریدنا یا کرائے پر لینا، اساتذہ اور عملے کی تنخواہوں کے لیے فنڈز فراہم کرنا، طلباء کو سہولیات فراہم کرنا۔ اگر ٹرسٹی ان اختیارات کو غلط استعمال کرے، جیسا کہ زمین کو ذاتی فائدے کے لیے اگر وہ استعمال کرے، اس کو فروخت کر دے یا کرائے پر دے اور اس کو پرسنل یوز میں لائے، جو بھی کرایہ آ رہا ہے، تو وہ قانونی کارروائی کا سامنا کرے گا، اس کے خلاف قانونی ایکشن ہو سکتا ہے۔ القادر ٹرسٹ پاکستان کے نامور کرکٹر اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے زیر سرپرستی قائم کیا گیا تھا۔ ایک تعلیمی ٹرسٹ ہے یہ ٹرسٹ روحانیت اور تعلیم کے امتزاج کے ذریعے نوجوانوں کی تربیت کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ القادر ٹرسٹ کے تحت جہلم کے قریب ایک یونیورسٹی بھی قائم کی گئی ہے جسے القادر یونیورسٹی کہا جاتا ہے۔ القادر ٹرسٹ 2019 میں قائم کیا گیا تھا۔ ٹرسٹ کے اغراض و مقاصد میں اعلیٰ تعلیم کی فراہمی، اخلاقی اور روحانی تربیت اور جدید تعلیم کو اسلامی اقدار کے ساتھ جوڑنا شامل ہے۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی ٹرسٹ کے اہم سرپرست ہیں اور ٹرسٹیز میں شامل ہیں، اور یقینی طور پہ القادر ٹرسٹ کا معاملہ اس وقت خبروں میں آیا جب نیب نے اس پر بدعنوانی کے الزامات عائد کیے۔ الزام یہ تھا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی نے بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض سے 458 کنال زمین ٹرسٹ کے لیے مبینہ طور پر حاصل کی، جس کا تعلق مبینہ طور پر 190 ملین پاؤنڈ کی برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کے ذریعے ضبط شدہ رقم سے جڑتا ہے۔ قانونی بے ضابطگیاں،
الزام یہ بھی تھا کہ القادر یونیورسٹی کے قیام کے لیے زمین کا انتظام سرکاری اختیارات کے غلط استعمال سے کیا گیا۔ القادر ٹرسٹ کے مالیاتی معاملات پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور نیب کا یہ دعویٰ تھا کہ ٹرسٹ کو ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ القادر ٹرسٹ میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کا کردار ایک ٹرسٹی کا ہے۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی دونوں القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹیز ہیں، جو انہیں ٹرسٹ کے مالیاتی اور انتظامی معاملات میں اہم اختیارات فراہم کرتے ہیں۔ ان کا کردار ٹرسٹ کے مقاصد کی نگرانی اور پالیسی سازی تک محدود ہونا چاہیے، لیکن نیب کے مطابق نیب یہ کہتا ہے کہ زمین اور فنڈز کے انتظام میں شفافیت نہیں رہی۔ نیب کی تحقیقات کے نکات، کچھ اہم نکات ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ 458 کنال زمین، نیب نے دعویٰ کیا کہ یہ زمین بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ایک غیر قانونی معاہدے کے تحت ٹرسٹ کو منتقل کی گئی۔ حکومت پاکستان کو بھی نقصان کا الزام اس میں لگایا گیا ہے کہ ان کی اس ڈیل سے نیب کے مطابق حکومت پاکستان کو بھی نقصان ہوا۔ الزام یہ تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی برطانوی رقم کو قومی خزانے میں جمع کروانا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے بحریہ ٹاؤن کے سپریم کورٹ واجبات میں اس رقم کو ایڈجسٹ کر دیا گیا۔ ایک اور معاملہ یہ تھا، الزام یہ تھا کہ نیب اس بات پر بھی اعتراض کر رہا تھا کہ یہ معاہدہ کابینہ، اس وقت کی جو عمران خان صاحب کی کابینہ تھی، اس کی منظوری کے بغیر کیا گیا۔ القادر ٹرسٹ کے دفاع میں دلائل یہ سامنے آئے کہ یہ اصل میں فلاحی مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ عمران خان نے زمین کو فلاحی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ القادر یونیورسٹی کے قیام کا مقصد ہی تعلیم کو عام کرنا تھا اور روحانیت کو فروغ دینا تھا۔ اس کیس کو عمران خان سیاسی انتقام گردانتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ موجودہ صورتحال کیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی 18 دسمبر کو ہونے والی آخری اور شام تک طویل سماعت کے بعد تمام کورٹ رپورٹرز کے توسط سے سب نیوز چینلز نے بریکنگ نیوز دی کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور 23 دسمبر 2024 کو سنا بھی دیا جائے گا۔ رپورٹرز یہ بات جانتے تھے کہ 20 تاریخ سے عدالتوں میں موسم سرما کی چھٹیاں ہوں گی، مگر ایک آرڈر ہی تو سنانا ہے تو فیصلہ آ ہی جائے گا۔ 23 دسمبر کو جب تمام نیوز میڈیا اپنے رپورٹرز سے رابطہ کر رہا تھا تو پتہ یہ چلا کہ آج فیصلہ نہیں آئے گا، اور اب یہ فیصلہ 6 دسمبر کو سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت اس کیس کا فیصلہ سنائے گی یا 6 دسمبر بھی خالی ہی جائے گا؟ اس کے بارے میں قیاس آرائی یہ کی جا رہی ہے کہ فیصلہ حکومت اور تحریک انصاف کے جاری مذاکرات کی دھند کے باعث فی الحال نظر آنا مشکل ہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو شاید عمران خان اور شریف برادران کو کوئی فائدہ ہو، مگر عدلیہ کے وقار میں کمی کا ضرور اندیشہ ہے، مگر یہ امر بھی عوامی شعور سے جڑا ہے۔